वेलकम बैक। राना साहब, ये कल बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से कहा गया कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, फिर आज बैरिस्टर गौहर कह रहे थे कि उनको आज दिन में बताया गया है। एक तो ये बताएं कि ये मुलाकातें, जिस तरह शफी साहब कह रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, मुलाकातें नहीं होने देते। बुशरा बीबी का तो कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, उनकी फैमिली की मुलाकात भी नहीं हो रही। वकालतनामे जो प्रोफेशनल वकला हैं उनकी मुलाकात भी नहीं हो रही। अब तो सोहेल अफरीदी साहब अगले मंगल को भी, शफी साहब बता रहे थे कि वो अगले मंगल को जा रहे हैं, ये भी वहां पे होंगे। तो इसका मतलब है कि आप कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखा ही नहीं रहे, कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर अमल दरामद आप नहीं कर रहे। ज़ाहिर सुप्रीडेंट तो आपकी गवर्नमेंट के अंडर है। जी, आप भाई जानते हैं कि आपने कहा कि बुशरा बीवी का सियासी ताल्लुक कोई नहीं है। मैं थोड़ा सा 2 साल पीछे जाना चाहता हूँ। 26 नवंबर को जब बुशरा बीबी गंडापुर साहब के साथ एक पूरे केपी केस से तहरीक का आगाज करने के लिए एक पूरा जत्था लेके आ रही थी, तो लीड भी कर रही थी ना। अगर वो सियासी खातून ना होती हैं, सियासत से ताल्लुक ना होता, तो वो फिर क्यों लीड कर रही थी। ठीक। मसला ये है कि हमें कम से कम रियलिस्टिक होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर कोर्ट ने ये ऑर्डर दिए हैं उनकी मुलाकात के लिए, तो ये जाके अगर जेल के हुक्म जो हाकिम है या जो सुप्रीडेंट है वो नहीं करवा रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले जाएं। ये तो वो सुन ही नहीं रहा। नहीं, आप अदालत अदालत के पास जाए ना तो कि अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुन ही नहीं रही ना। जी शफी साहब, जी जी। आप उनके पास जाएं, आप उन्हें जाके कहें कि ये नहीं सुन रहे तो ये आप कंटेम्प्ट के अंदर जाएं। अगर अदालत नहीं सुन रही तो इसके अंदर तो आपके जो वकला हैं, ये उनकी नाअहली है या उनकी नाकस प्रेजेंटेशन है कि उनको टाइम नहीं दिया जा रहा। यही टाइम एक वक्त था जब मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी था, हुकूमत वक्त उस टाइम की जो थी वो भी यही सलूक कर रही थी। लेकिन हमें अब इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। वैसे राना साहब, हमने कवर किया मियां साहब को भी और मरियम साहिबा को भी, कोट लखपत लाहौर में वो जब थे, अडियाला में भी रहे। कोई मुलाकात रोकी गई थी उनकी आज तक नवाज शरीफ साहब की फैमिली से? इवन डॉक्टर अदनान साहब को अगर उनसे एक्सेस ना दी गई हो, कोई ऐसी आपको खबर कोई याद है? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आप ये देखें कि जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो मुलाकातें होती थी, हम भी जाते होते थे, राना सनाउल्लाह खान साहब की मुलाकात पे भी जाते थे। लेकिन सम टाइम ये जब सिक्योरिटी लैप्स आ जाते थे या सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते थे, बीच में रोक दी जाती थी। उसमें 1 2 3 4 रोकी भी गई होंगी, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सारी रोकी गई थी। लोग जाते थे, मुलाकात करते थे। ये लोग भी जाएं, जाके मुलाकात करें। लेकिन ना एक यहाँ पे मौकफ जो गवर्नमेंट का है, आप उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हमारे जो मुल्की हालात हैं वो इस टाइम पूरी दुनिया का जो बहरान है, हम लोग उसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे दुश्मन है हमारे बॉर्डर्स पे आके लगे हुए हैं, हमें अंदरूनी और बैरूनी जो खदशात हैं उसके पेश नजर हम लोग कह रहे हैं कि आप एक लिस्ट वेजा करके, आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी की बुनियाद के ऊपर, सिक्योरिटी इश्यूज की बुनियाद पे मुलाकात नहीं होने दे रहे। प्लीज प्लीज मेरी बात मुझे कंप्लीट करें कि वहां पे गोंदल साहब ये एक लिस्ट दें, जाके अदालत को दें। वहां पे जो जेल के जो सुप्रीडेंट है उन्हें दें। ये करते क्या है कि ये वहां पे एक मॉब लेके चले जाते हैं जो इश्तिहाल अंगेजी की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। शफी साहब हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, एक अच्छे तर्जमान है अपने सूबे के। इन्हें ये बेटर समझते हैं। देख रहे हैं इनके सूबे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी वर्स्ट है कि एक मौलाना अदरीस साहब कितना जय्यद हमारा नाम थे, अल्लाह ताला उनको बरीक रहमत करे, उन्हें शहीद कर दिया। ये उस चीज के ऊपर भी जाए। नो डाउट, मैं ये नहीं कहता कि इनके लीडर का कोई वजूद नहीं, इनके लीडर का वजूद है। वो एक पार्टी के लीडर हैं और ये अपने लीडर के साथ खड़े हैं। ये कंडेम्नेबल, बिल्कुल मैं इनके साथ एग्री भी करता हूँ। लेकिन मसला ये है कि जो हालात हाजिर है हमें उससे भी देखना आप चाहिए। कह रहे हैं कि रियलिटीज को जो है माने। शफी साहब, अब जो ऐलान किया गया है कि मंगल को आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, आप चीफ मिनिस्टर पहले भी जाते रहे, आपने धरना भी दिया था अडियाला के बाहर, तो सिस्टम तो आपको बॉदर नहीं कर रहा। सिस्टम से मुराद गवर्नमेंट है, पहले भी सब कुछ आपने इस्लामाबाद में भी धरना दिया। तो ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा? स्पीकर भी, अगर आपके सारे एमपीएस भी आकर वहां बैठ जाएं, अडियाला के बाहर बैठने से एक तो स्ट्रेटजी इस पर क्या मुख्तलिफ है ये बताएं, फिर क्या अचीव करेंगे आप वहां बैठकर? पहली बात मैं ज़रा राना शहरियार साहब की करूं। वो कह रहे हैं कि जी हम मॉब लेके जाते हैं, तो इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि एक दिन पहले हमारा नुमाइंदा जाता है, वहाँ पे जो लिस्ट है मुलाकातियों की वो उनके हवाले कर देता है, जेल सुपरडेंट के हवाले। फिर जो उसमें लिस्टेड लोग हैं वो अगले दिन गेट तक पहुँचने ही नहीं देते। देखिए, जो वहाँ पे धरना शुरू होता है वो तो इनकी गैर कानूनी इकदाम की रिएक्शन में शुरू होता है। पहला गैर कानूनी काम तो ये गवर्नमेंट करती है कि मुलाकात नहीं करवाती, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को नहीं मानते। फिर उसकी रिएक्शन में वहाँ पे पुरअमन धरना शुरू हो जाता है, जो शेलिंग की सूरत में, लाठीचार्ज की सूरत में, गिरफ्तारियों की सूरत में और वाटर कैनन की सूरत में ख़त्म किया जाता है। जहाँ तक मंगल की बात है तो अलीमा आपा ने ऐलान किया है, उस पर अमल किया जाएगा। 92 हमारे MPAs हैं अलॉन्ग विद CM साहब। हम सब
لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے، تمام MNAs، تمام سینیٹرز، تمام ٹکٹ ہولڈرز، عہدیدار، ہر عہدیدار کو وہاں پہ آنا چاہیے. اگر کوئی یہ وزن نہیں اٹھا سکتا تو وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دے. تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل ایک دن کی پارٹی ہے. ایکٹیویٹی ہوگی، دھرنا دیں گے، بیٹھے رہیں گے. دیکھیے اس پہ پولیٹیکل کمیٹی پہ بھی بات ہو رہی ہے. لائے عمل جو ہے ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے. نہیں، ہم جو لائے عمل ہے ہمیں کلیئرٹی ہے. لائے عمل جو ہے وہ ہم منگل کے روز دیں گے وہاں پہ. یعنی وہاں پہنچ کر ابھی تک یہ نہیں ہے کہ دھرنا ہوگا یا بس ایک دن کے لیے. نہیں، ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، لیکن جو ہے لائے عمل جو ہے وہاں پہ ہم دیں گے، وہاں پر لائے عمل دیں گے. اچھا رانا صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آج DGISPR کی پریس کانفرنس تھی، وہاں پہ سوال جواب بھی ہوئے، مذاکرات کو لے کر بھی سوال، خاص کر جو سیاسی جماعتوں کا ہے. تو یہ سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے کہ وہ آپس میں بات چیت کریں. ظاہر ہے یہ ہمارا اس سے معاملہ نہیں ہے، اور ہم تو عوام سے ہیں، عوام ہم سے ہیں، تو ہم عوام کی فوج ہیں. تو اب مجھے بتائیے کہ آپ نے مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اعلان ہوا تھا، اس میں رانا ثناءاللہ صاحب بھی کچھ میل ملاقاتیں کرتے دکھائی دیے تھے. کہاں گئے وہ مذاکرات؟ جب آپ لوگوں نے آپس میں بات کرنی ہے، آپس میں بات نہیں کریں گے تو پھر مسئلے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ یعنی آپ کیا گورنمنٹ کنسیڈر نہیں کر رہی اپوزیشن کو آن بورڈ لینا یا ان سے مذاکرات کرنا؟ گوندل صاحب، اپوزیشن جو ہے اس کا ایک وجود ہے، اس کو نہ کنسیڈر کرنا یہ تو ہو نہیں سکتا. اپوزیشن کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کمیٹی بنی تھی، کمیٹی کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں انہوں نے اس کمیٹی نے گیو اینڈ ٹیک کے رول کے اوپر کچھ چیزیں کہی تھی جو پوری، جن میں سے 100% تو نہیں لیکن کچھ حد تک پوری بھی ہوئی تھی. لیکن گیو اینڈ ٹیک کا ایک رول ہے، اس رول کو فالو کرنا چاہیے. اچھا، یہاں پہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ آ کے بیٹھیں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، اپنا یہ آ کے اپنا رول پلے کریں. انشاءاللہ جتنے بھی میٹرز ہیں ان کو سورٹ آؤٹ کر لیا جائے گا. کس کے ساتھ؟ گورنمنٹ کے ساتھ؟ گورنمنٹ تو کوئی کمیٹی انفارم ہی نہیں بنا ہی نہیں رہی. سر، کمیٹی نے بلانا، یہ آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان کے اندر یہ آج سے 5-6 ماہ پہلے جس ٹائم یہ ہمارے اوپر حملہ کیا تھا افغانستان نے، تو ایک قومی اجلاس گورنمنٹ نے بلایا تھا. اس کے اندر جو آپ کے اپوزیشن لیڈر ہیں دونوں ایوانوں کے اندر، ایوان بالا کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر، انہیں مدعو کیا گیا تھا. انہوں نے پہلے آفیشیلی کہہ دیا تھا ہم آ جائیں گے، لیکن جس ٹائم اجلاس سٹارٹ ہوا تو وہ نہیں آئے. تو یہ جب قومی سلامتی کے ان معاملات کے اندر نہیں آتے تو اس سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے؟ اس سے تو یہی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کسی بھی ایشو کے اوپر آ کے بیٹھنا نہیں چاہتے. میں دوبارہ وہ کہتا ہوں کہ ایک شخصیت کے لیے انہیں پاکستان کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں اس شخصیت کی اس لیے عزت کرتا ہوں کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے جو لیڈر ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا رویہ یا وہ سیریسنس نہیں ہے. اچھا شفیع صاحب، یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کو بلاتے ہیں اہم موضوعات کے اوپر، ہم کوئی بھی مدعا آتا ہے قومی سلامتی کا، اب وہاں پر بھی نہیں آتے. جب آپ ایک اس میں ایک اور ایڈ کر لیں کہ جب یہ آپ نے محمود خان چکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں رسپانسبلٹی دی، تو سر یہ تاثر تھا کہ کچھ بات چیت شروع کریں گے. ان کے جو تعلقات نواز شریف صاحب سے ہیں، باقی سب لوگوں سے ہے، ان کا بھی کچھ حاصل وصول نہیں ہو رہا، تحریک بھی نہیں چل رہی، مذاکرات بھی نہیں ہو رہے، تو پھر آپ کا ورکر تو آپ سے جائز سوال کرے گا. دیکھیں، قومی سلامتی کی بات جہاں بھی آئی ہے، تحریک انصاف نے ہمیشہ پاکستان اور ریاست کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ 9 اپریل کا جلسہ ہے. جب یہ جس اجلاس کی بات کر رہے ہیں، ان کا وفد جب ہمارے پاس آیا تھا تب بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ پارلیمنٹ کو جو ہے اعتماد میں لیں، آپ پارلیمنٹ میں آئے، پارلیمنٹ میں بات کریں. وہاں پہ تحریک انصاف بھی موجود ہوگی جو سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہے، پارلیمان میں سب سے زیادہ ممبرز ہمارے ہیں. ہم وہاں پہ بھی آپ سے بات کریں گے اور ہم اپنی اسٹریٹجی بھی اس عوام کے سامنے رکھیں گے. لیکن بدقسمتی اس قوم کی یہ ہے کہ ایسی حکومت جو ہے برسر اقتدار ہے جو پارلیمنٹ کو ایز اے ربر سٹیمپ ٹریٹ کر رہی ہے. پارلیمنٹ سے انہوں نے طاقت لے لی ہے، تمام تر طاقت ایک ادارے کو دے دی گئی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ایک اجلاس کیا. اس اجلاس میں کمران مرتضیٰ صاحب گئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اندر جو باتیں ہو رہی تھی ان کے وہ کوئی نان سیریس باتیں تھی، ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں تھا اور وزیر اعظم کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا ایران کے حوالے سے. تو ہم ایسے اجلاسوں میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتے. قومی سلامتی کی بات جب بھی آئی ہے، تحریک انصاف جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ اگر ہماری ڈیمانڈز نہیں پوری کیے جائیں گے تو ہم OIC نہیں ہونے دیں گے، اور جب ہماری باری آتی ہے تو ہم اپنا مائک بند کر دیتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ذاتی ترجیحات کو سائڈ پہ رکھے تو ہمیں یہ نہ بتایا جائے کہ قومی سلامتی پہ کون بیٹھتا ہے اور کون نہیں بیٹھتا. جہاں تک چکزئی صاحب کی بات کی کہ ان کو لانے سے ایک قیاس آرائی بھی تھی اور ایک بات بھی ہو رہی تھی پاور کوریڈورز میں کہ اب کوئی راستہ کھلے گا، لیکن وہ نہیں کھل سکا. بات یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے.
ہم نے چغزئی صاحب کے ساتھ مذاکرات کے لیے پرنسپلی ہم ایگری ہو چکے تھے، نئے الیکشن پہ، مینڈیٹ کی واپسی پہ، نئے الیکشن کمیشن پہ، اور جو 64,000 ناحق ایف آئی آر کاٹی گئی ہمارے ورکرز پر، اس کی واپسی پر، اور عمران خان صاحب کی رسائی پر ہم پرنسپلی ان کے ساتھ ایگری ہو چکے تھے۔ جب بھی ان سے ہم نے بات کی عمران خان صاحب کے متعلق، تحریک انصاف کے متعلق، ان کو ہم نے بے اختیار پایا، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ رن صاحب کوئٹ کامنٹ، پھر میں نے کلوزنگ کی طرف جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ پچھلے سال جس طرح مارکہ حق کے لیے سیاسی قیادت نے اپنا کردار ادا کیا عسکری قیادت کے ساتھ مل کے، اگر اختیار نہ ہوتا تو آج پاکستان کو یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا اور پاکستان دنیا کا میڈیٹر نہ بنا ہوتا۔ میرے بھائی ذرا اپنے ماضی کے دریچوں کو بھی دیکھیں کہ ماضی کے دریچوں کے اندر جو حالات تھے، ان حالات ہوئے کہ ان کے جو پرائم منسٹر تھے وہ کیا کر رہے تھے۔ وہ تو صبح 11 بجے آتے تھے، 5 بجے چلے جاتے تھے، انہیں تو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ ڈیلی کیا ایشوز چاہ رہے ہیں اور کس طرح ہم لوگوں کو ایڈریس کرنے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے پہلے پرفارم کر کے دکھایا انڈر دی کیا پرفارم کیا؟ کسی ایک سیکٹر میں یہ کوئی کارنامہ ہمیں بتا دے کہ اس حکومت نے حاصل کیا؟ ایک سیکٹر میں چیلنج کر رہا ہوں، ایک سیکٹر میں اپنی پرفارمنس بتا دے۔ وہ اس ٹائم کہہ رہی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جیسا شخص کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے، وہ کل کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میری جو ترجیحات ہے وہ شہباز شریف جو ہے وہ مجھ سے کم کامیاب ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ باتوں کو ماننا چاہیے، میں نہ مانوں والی رٹ سے باہر نکلنا چاہیے اور انہیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان آج کس جگہ پہ کھڑا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اختیار نہ ہوتا تو کامیابی۔ ایک سوال اگر گرانا صاحب میری آواز آپ کو آ رہی ہوگی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ثالثی رول کی وجہ سے پاکستان کی پوزیشن بہت بہتر ہو گئی عالمی دنیا میں، ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا مہنگائی کم ہوگی؟ کیا پیٹرول کی پرائس کم آئے گی؟ کیا غربت کم ہوگی؟ کیا روزگار ملے گا؟ کیا اکنامک کنڈیشن ریوائیو ہوگی؟ ان کی تو تجربہ کار ٹیم تھی۔ کسی ایک سیکٹر میں چیلنج کر رہا ہوں پوری نون لیگ کو، کسی ایک سیکٹر میں ہمیں بتائے کہ انہوں نے وہاں پہ ترقی، پاکستان کو ترقی کے راہ پہ گامزن کیا کسی ایک سیکٹر میں۔ میں آپ کے توسط سے اپنے بھائی سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ 28 فروری 2026 سے پہلے کیا یہ حالات تھے؟ پاکستان اپنے ٹریک کے اوپر آ چکا ہوا تھا، لیکن شکر الحمدللہ سخت وقت ہے، یہ عالمی بحران ہے، یہ ان کے پاس پرفارمنس نہیں ہے، یہ پھر 18 پہ چلے گئے ہیں، پرفارمنس نہیں ہے ان کے پاس۔ کردار ادا کر کے نکلے گا تو انشاءاللہ پاکستان دوبارہ پھر اسی بلندی پہ جائے گا جس کا ان کے پاس جائے گا، ہوگا، یہ فیوچر کے ٹینسز ہیں ان کے پاس۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ میں اپنے دونوں معزز مہمان شفیع جان صاحب کا اور رانا شہریار احمد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا۔ ناظرین آج کے لیے اتنے ہی، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔